پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو معاشرے میں رسوا کرے، نہ اس کو بدنام کرے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اسی حدیث کا حصہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مشغول رہتا ہے، اس کی امداد کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو پورا فرماتے رہتے ہیں۔ غیب سے اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کی عیبوں کی پردہ پوشی رکھیں گے۔ کہ جب کوئی شخص اس معاشرے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو بدنام نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی کا کوئی عیب دیکھ لیتا ہے، کسی میں کوئی غلط بات دیکھ لیتا ہے، تو اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو معاشرے میں ذلیل و رسوا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا، معاشرے میں اس کے عیبوں کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا، بلکہ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، کہ کبھی کوئی شخص کوئی غلط کام کرے، کوئی گناہ کا کام کرے، تو ہم اس پر ہٹ کر سکیں، اس کے عیب اس کو بتا سکیں، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر سکیں۔ ہر وقت ہم آج کل کے مسلمان تو اس بات میں مصروف رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں نا، تو پورے معاشرے میں جا کر بتاتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں، کس نے فلاں غلط کام کیا ہے، فلاں غلط کام کیا ہے، اور وہ بیچارہ معاشرے میں لوگوں کے سامنے اپنا منہ نہیں اٹھا سکتا، لوگوں کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ہمارا شمار تو آج کل ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر وقت اپنے بھائی کی عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، مسلمان بھائی کے عیبوں کی تلاشی میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں جی، جب کسی کا عیب ہم کو مل جائے تو پورے معاشرے میں اس کو بدنام کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں۔ پھر جب اپنی بات آتی ہے نا، اپنی عیب کوئی لوگوں کو بتاتے، تو پھر ہمیں رونا آتا ہے۔ ہاں جی، تنہائی میں بیٹھ کر ہم اپنی رسوائی پر روتے رہتے ہیں، اپنی بدنامی پر روتے رہتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کرتے، اس لیے ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی نہیں کی جاتی۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، جب بروز قیامت میدان حشر لگے گا، سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کے والدین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی، سب لوگ جب اس بروز قیامت اس کے سامنے حاضر ہوں گے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل ہونے سے بچائیں گے، اور اس کے سر پر عزت کا تاج سجایا جائے گا۔